अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक खान एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। खबर यह है कि तहरीक इंसाफ को वज़ारत वज़ीर आज़म की तरफ से बाकायदा मुज़ाकरात की ऑफ़र की गई है, मगर उससे बड़ा मसला ये दरपेश आ गया है कि मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब दे दिया है। ये जवाब क्या है, ये आज के वीलॉग में डिस्कस करूंगा। साथ ही आपके साथ डिस्कस करूंगा कि तहरीक इंसाफ जो है अडयाला जेल के बाहर फिर पहुंच चुकी है और अलीमा खान साहबा अपनी बहनों के साथ वहां अडयाला जेल के बाहर धरना देकर बैठी हुई हैं। इसके हवाले से क्या तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, लाया अमल है, वो आपके साथ गोश गुजार करूंगा। और साथ ही आपको डिस्कस करूंगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से, उनके इस्तिस्ना के हवाले से उलमा ने एक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाया है। वो मौक़िफ़ क्या है, उस पर उन्होंने उनको जो इस्तिस्ना मिला है उस पर एक बयान दिया है। इसके अलावा कई ऐसे बयानात हैं जो बराह रास्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नुक्ता नज़र और उनके बयानात से टकरा रहे हैं। एक एक तफसील आपके सामने रखूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने जो खबर दी है वो खबर दुरुस्त कैसे है। सबसे पहले आपको शुरू करता हूं। वज़ीर आज़म ने आज काबीना के इजलास में बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को ये ऑफ़र किया है कि भाईजान आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ, हम आपको मुज़ाकरात की ऑफ़र देते हैं। मगर अब मुद्दा ये है, इस मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ ने दो मुतालबात पेश किए हैं। शफी जान साहब जो तर्जमान वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने बाकायदा दो स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा जब तक ये दो काम नहीं होते मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकते। हम आपसे बराह रास्त मुज़ाकरात तब करेंगे कि एक तो जो आपने 8 फरवरी को जो इलेक्शन करवाए थे वो इलेक्शन दोबारा करवाएं। दूसरा उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि 8 फरवरी के अलावा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है इसको हटाया जाए, क्योंकि इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में जो इंतखाबात हुए उन पर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, उनका वो अदम एतमाद करते हैं। इसीलिए इस चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। ये वादे और दो टोक किस्म का मौक़िफ़ अपनाया। अब आता हूँ, दूसरा आपकी स्क्रीन पर चलना शुरू हो गया होगा। अडयाला जेल के बाहर फिर जो कारकुनान की जो बड़ी तादाद है वो पहुँच गई है। ये अजीब दीवाने होते हैं पॉलिटिकल लीडर्स के ये वर्कर्स। आप देखें मुकदमात, वाटर कैनन, शाहिद हटक की टांग टूट गई, अलीमा खान साहबा की जो नौरीन खान साहबा को उठा के कहा जाता है कि बालों से घसीटा गया और घसीट के गाड़ी में डाला गया और वो सारे मामला सामने आए। मगर ये बहनें हैं, ये अपने भाई के लिए दोबारा पहुंच गई हैं और उनका एक सादा सा मुतालबा है कि आप हमें मुलाकात की इजाज़त दे दें, मुलाकात की इजाज़त दे दें। अब मेरी समझ नहीं आती कि मुलाकात की इजाज़त देने में मसला क्या है। आप मुलाकात की इजाज़त अगर दे भी दें, अगर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के बयानात से फ़र्क पड़ रहा है तो बयानात तो वो दे चुके हैं कि जो सोहेल अफरीदी हैं वो तैयारी करें सारे मामलात को लेकर। या इस चीज़ से खौफ है ना कि वो बयानात देते हैं, वो एहतजाजी तहरीक चलाते हैं। एहतजाजी तहरीक उन्होंने तो थोड़ी चलानी है, जिनको उन्होंने एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए कहना है वो तो ऑलरेडी बाहर है। वो एक बार जो मुलाकात ही अगर वकला के साथ मुलाकात की इजाज़त दी जाती है तो वकला को भी अगर वो पैगाम दे दें कि बाहर जाके ये कह दो कि भाई एहतजाज की तैयारी करें, तो कोई है जो उनको रोक सकता है। एक जिद है जो हुकूमत की तरफ से नजर आती है और बहनों को मुलाकात के लिए नहीं दिया जाता। बच्चों से मुलाकात या बात नहीं करवाई जा रही। बच्चों ने बाकायदा वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बावजूद जो है वो मुझे समझ नहीं आती कि मुलाकात करवा देने में क्या हर्ज है। आप करवा दें। आपने एहतजाजी तहरीक को रोकना है तो बानी चेयरमैन थोड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए आ रहे हैं। अगर वो करें इतना भी कह देंगे एहतजाजी तहरीक चलाएं, वो तो कह चुके हैं सोहेल अफरीदी को। अब फिर आज रात तशद्दुद करेंगे, बच्चों को पकड़ेंगे, मारेंगे, वाटर कैनन गन ही चलाएंगे ना। ये मेरे तशद्दुद से मुराद ये है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा बाज़ाब्ता तशद्दुद की वीडियोस नज़र नहीं आई। हाँ, वाटर कैनन गन, मुकदमात और गिरफ्तारियाँ हैं। अब मैं ये भी जाने ये क्या वजूहात हैं, इतनी सी जिद लगा के बैठे हैं कि नहीं मुलाकात करना चाहिए, ये मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। मुनीर फारूक साहब ने भी कह दिया और फैसल वाडा साहब ने भी कह दिया और उनको कह दे तन्हाई में रखा जाता है। और यहाँ भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से कहा जाता है कि जो खाना है वो खाने के अलावा भी उसको भी शायद गुफ्तगू से मना कर दिया गया है। इस हालात में बानी चेयरमैन कैद तन्हाई में काट रहे हैं और तकरीबन कैद तन्हाई ही है। अब जो अगली अहम डेवलपमेंट ये है कि आज वज़ीर आला जो पंजाब हैं वो उन्होंने बड़ा शोर मचाया। वो बेसिकली तो शोर तो बिल्कुल ठीक मचाया। मुद्दा ये है कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, फिर मैं बताता हूँ। आलिया नीलम साहबा हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने ये एक फ़ैसला दिया है कि जो ऑर्डीनेंस है, प्रॉपर्टी ऑर्डीनेंस जो है, पंजाब प्रोटेक्शन ओनरशिप जो कानून है, इसको मुअत्तल कर दिया है नीलम साहिबा ने, आलिया नीलम साहिबा ने। उनका ये कहना है कि नहीं ये जी कानून ठीक नहीं है, उन्होंने इसको मुअत्तल कर दिया। अब इस कानून से लोगों को रिलीफ मिल रहा था, इस पे नून लीग सीखपा है। सिकंदर, फैसल सिकंदर, वो जो राना सिकंदर हैं, वो उन्होंने कहा जी कि बताएं इससे जो हमको इंसाफ लेके दे रहे थे, कोई पार्टी पूछ के इंसाफ दे रहे थे या हम कोई उम्र पूछ के हिसाब दे रहे थे,
یا کوئی ہم اس کی عمر کے علاوہ کوئی ذات پات دیکھ رہے تھے، کوئی جنس دیکھ رہے تھے، ہم تو لوگوں کو پراپرٹی دے کے دے رہے تھے۔ اب وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کہتے ہیں برسوں اور نسلوں میں چلنے والے جائیداد کے مقدمات کو پہلی بار 90 دن میں طے کرنے کی حد مقرر کی گئی تھی۔ ہم نے برسوں اور دہائیوں کی ستائے ہوئے لاکھوں اہل پنجاب کی مدد کا قانون بنایا۔ آج کا عدالتی فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کے طے کردہ مسلمہ اصولوں کے مطابق نہیں، معطلی سے مریم نواز کا نہیں بلکہ قبضہ اور لینڈ مافیا کے ستائے عوام کا بڑا نقصان ہوا۔ قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ملے گا، عوام اسے قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھیں گے۔ قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کا آئینی حق ہے جس سے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ انصاف ملنے سے غریب اور مظلوم کی بن جانے والی آس ٹوٹ جائے گی، اور تقریباً میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ یعنی کہ ایک ایسا قانون بنایا گیا تھا، آپ کو جو اس میں سکم نظر آتا ہے، آپ کہتے ہیں حکومت کو کہتے ہیں یہ سکم دور کر لیں، یہاں غریب کے لیے بنائے ہوئے قانون کو آپ نے معطل کر دیا، اور وہ انتہائی جو ہے لوگ افسردہ ہیں اس سارے معاملے پہ۔ پوری پنجاب حکومت سیخ پا ہے، لوگوں کو واقعی انصاف مل رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں بھائی اپنی بہنوں کا حصے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو تایا چچا حصہ دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ حصہ جو سکم تھا آپ سکم دور کروا دیتی۔ اس ملک میں آرمی چیف جنرل باجوہ کی جو تعیناتی کا نوٹیفیکیشن کا ری تعیناتی کا دوبارہ تعیناتی کا جو نئی نوٹیفیکیشن موجود تھا، دوبارہ نوٹیفیکیشن کروایا گیا کہ جی 6 ماہ کے اندر اندر نوٹیفیکیشن کر لیں، قانون سازی کر لیں، اور غریب آدمی کے لیے آپ نے اڑا کے قانون سازی کو ادھر کر دیا۔ اب وہ غریب آدمی دھکے کھائے گا۔ اس ملک میں یہی قانون چل رہا ہے، چاہے یہی قانون چلنا چاہیے۔ عالیہ نیم العلم صاحبہ کے اس فیصلے سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ اب آتا ہوں آخری 2 خبروں کی طرف، جو ایک فیلڈ مارشل کے حوالے سے خبر ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے فائنینشل ٹائم نے بڑی تگڑی خبر دی ہے، لیکن علماء نے ان کے خلاف جو موقف اپنایا وہ بڑا ایک تہلکہ خیز ہے، وہ اس پہ بھی آتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فائنینشل ٹائم نے جو کچھ کہا ہے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی عالمی نظام میں تیز تبدیلی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی حکمت عملی کو پہلا انعام۔ یہ نہیں ہے لیکن تفصیلات یہ ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر جہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دیا۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا۔ مڈل پاورز کے لیے یہ پیشرفت خاصی پیچیدہ ثابت ہو رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر درمیانی طاقتوں کے کے ساتھ کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں، ٹرمپ کے غیر۔ اب مدعا یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے نا ری شفل کر رہی ہے، ری شفل یہ کر رہی ہے کہ ری ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے، دنیا ری ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ گزر رہی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے تیور کے ساتھ زندہ رہنا ہے یا نئی ابھرتی ہوئی طاقتوں چین اور روس کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ یہ پوری انگڑائی ہے جو دنیا نے لی ہے، اور پاکستان نے اس سارے معاملے میں اپنے پتے جو ہیں انتہائی احسن انداز میں کھیلے ہیں، اور یہ پتے کھیلتے کھیلتے پاکستان اس وقت چین کے ساتھ بھی ایک اچھے روابط رکھتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان نے ڈیفنس پیکٹ کر لیا ہے، پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اچھے معاملات کیے ہیں، پاکستان نے 68 کروڑ ڈالر کے قریب اپنے F-16 طیاروں کو اپ گریڈیشن کے لیے فنڈز لے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، پاکستان میں براہ راست منرلز میں انویسٹمنٹ ہے۔ پاکستان پہلی دفعہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتا نظر آتا ہے پریکٹیکلی، اور یہ ایسے ہی ہے، یہ بہتر ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کا اہم کردار ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب مدعا یہ ہے کہ علماء جو حالیہ 27ویں اور 26ویں ترمیم میں کچھ نکات ہیں، ایک مجلس اتحاد امت پاکستان کے نے ایک کانفرنس کرائی ہے، ایک آل پارٹیز کانفرنس کرائی، تمام مذہبی جماعتیں اور مذہبی تنظیمات جو ہیں وہاں پہ موجود تھیں، اور اس پہ جو موقف اپنایا گیا وہ سراسر فیلڈ مارشل صاحب کے نقطہ نظر کے خلاف اپنایا گیا۔ وہ کیا ہے، ایک تو لوگوں کو اعتراض تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے جو علماء کے ساتھ ملاقات میں ایک موقف اپنایا تھا کہ کیا مدارستان بنا دیں گے پاکستان کو، اس پہ علماء کا سیخ پا ہیں اور مختلف موقف اپنا رہے ہیں۔ ان مدارس کے علاوہ، جو مدارس کے حوالے سے جو گفتگو کے علاوہ ایک اور جو گفتگو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں کچھ علماء نے کھڑے ہو کے کہا تھا جی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ مفتی منیب صاحب نے اس حوالے سے کہا جی غیر مشروط بیعت صرف اور صرف رسول اللہ کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جا سکتی۔ اب جو مجلس اتحاد امت پاکستان کا جو مختصر اعلامیہ ہے علماء کا، وہ میں آپ کے ساتھ گوش گزار کروں گا، جس کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو کتنی ہیٹ ہے وہ بن چکی ہے۔ مفتی منیب صاحب نے بڑی دبنگ تقریر کی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے دبنگ تقریر کی ہے۔ اس کا جو اعلامیہ ہے، اعلامیہ کہتا ہے، میں اعلامیہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ بات کتنی بڑھ چکی ہے۔ اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ کراچی مسلم
کراچی میں مختلف مسالک کے نمائندہ علماء کرام کا اہم مشاورتی علمی اجتماع منعقد ہوا، جس میں قوم و ملت کے اہم ترین مسائل پر مبنی درج ذیل 10 نکاتی ایجنڈا غور و فکر کے لیے پیش کیا گیا، جس کو تمام مسالک کے علماء کرام نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ مدارس نیوز ٹیم نے 10 نکاتی اعلامیے کو مختصر الفاظ میں انہوں نے مرتب کیا۔ وہ یہ ہے: آئین اور دستور کی روح سے مملکت خداداد پاکستان میں شریعہ اسلامی فوری نفاذ کو یقینی بنایا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق طے شدہ مدت کے اندر ملک سے سودی نظام کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت دیے گئے تاحیات استثناء کو ختم کیا جائے۔ یہ باقاعدہ یہ جو استثناء ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تمام عہدوں کے لیے ہے، صرف فیلڈ مارشل کے لیے بات نہیں کی جا رہی، بلکہ صدر زرداری کو حاصل استثناء کے خلاف بھی موقف اپنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا 18 سال سے کم عمر کی شادی کے خلاف بنائے گئے قوانین خلاف شریعت ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ موجودہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت جنس کی تبدیلی کا غیر شرعی اختیار مکمل خاتمہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ریاست کے اندر کسی بھی قسم کی نجی مسلح جدوجہد کی غیر مشروعیت کا اعادہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو غیر مسلح جو جدوجہد ہے، نجی مسلح جدوجہد ہے، اگر کوئی مسلح جدوجہد کرتا ہے اس کے خلاف موقف اپنایا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی اور جنگ کے خطرات کو مذاکرات اور باہمی بات چیت کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی وہ جو غزہ میں جو تنظیم ہے اس کو انارمڈ کرنا بلا واسطہ اسرائیل کو تقویت دینے کے مترادف ہے، اس لیے انہوں نے کسی بھی قسم کی فوج جو ہے پہنچانے کے لیے کسی بھی قسم کی فوج جو ہے اس کی تجویز کی مکمل مخالفت کی ہے کہ غزہ میں تعینات کی جائے انارمڈ کرنے کے لیے جو تنظیم وہاں پہ جدوجہد کر رہی ہے اپنی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ نیز وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں مستند علماء کرام کو تقرر عمل میں لایا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر منظور شدہ قانون کے مطابق دینی مدارس اور جامعات کی رجسٹریشن کو یقینی بنایا جائے اور انہیں وفاقی وزارت تعلیم کے تحت رجسٹریشن کے دباؤ میں نہ ڈالا جائے۔ اب یہ صورتحال ہے، یہ بیانات ہیں جو علماء کی طرح کرام کی طرف سے آئے ہیں، اور براہ راست جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کے بڑے موقف جو کافی جو موقف ہیں ان سے یہ ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو رہی ہے، ان کے خلاف ہے، اور بڑے سنجیدہ علماء نے بڑے دھیمے الفاظ میں اپنا موقف پیش کیا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ چینل کو لائک ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہم کوشش کرتے ہیں اب تک ہم ایسی معلومات لائیں جو مین اسٹریم میڈیا پہ دستیاب رہی ہیں۔ بہت شکریہ۔